کچھ چیزوں میں ہم بالکل بے بس ہوتے ہیں ہیرا، ان میں میاں بیوی کے فطری جذبات بھی شامل ہیں، چاہ کے بھی وہ ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے۔ یہ بات تم جتنی جلدی سمجھ جاؤ اتنا بہتر ہے، کیونکہ اب ہم اس رشتے میں بندھ چکے ہیں۔ کب تک ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے الگ رہ سکتے ہیں، جبکہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے کیا لگتے ہیں۔ مگر ہیرا کا تنفس بری طرح سے چل رہا تھا، چہرے پہ بدحواسی سے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا، سمجھے نا، اور نہ سوچ سکتی ہوں۔ میں صرف معیز کے خواب اپنی آنکھوں میں سجا چکی تھی۔ میں کبھی بھی تمہیں ایسا کوئی مقام نہیں دے سکتی، نہ آج نہ کل، کبھی بھی نہیں۔ یہ سن کے ارمغان کی گرفت کچھ ڈھیلی پڑی۔ ابھی بھی وہ معیز تمہارے دل میں ہے ہیرا، وہ شخص جس نے نہ تمہارے بارے میں سوچا، نہ تمہاری عزت کے بارے میں سوچا، اور منہ اٹھا کے مہندی کے فنکشن سے اٹھ کے چلا گیا۔ کیا وہ شخص اس قابل ہے کہ اسے ابھی بھی دل میں رکھا جائے؟ ارمغان کو ہیرا پہ غصہ آیا تھا۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا باپ آستین کا سانپ پال رہا تھا۔ کیسے مقام پہ جا کے ڈسا ہے تم نے، جب میرے باپ کے پاس تمہارے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ تم مجھے بہن سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ارمغان نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ وہ تو کیسر کے اتنا سمجھانے پہ ہیرا سے اپنے رشتے کی نوعیت سمجھانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کی باتیں سن کے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے محبت کی جائے۔ تم جیسی لڑکیوں کی شادی معیز جیسے کم ظرف لوگوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ میرا ہی دماغ خراب تھا جو کیسر کی باتوں میں آ کے تم سے اس رشتے کے بارے میں بات کی۔ بڑے غصے سے اس نے اپنا تکیہ درست کیا اور لیٹ گیا۔ ہیرا نے کپڑے تبدیل کیے، میک اپ اتارا اور منہ دھو کے اپنی جگہ پہ لیٹ گئی۔ کمفرٹر ایک ہی تھا، کیونکہ ارمغان بنا کمفرٹر کے ہی سوتا تھا۔ جیسے ہیرا نے کمفرٹر اپنے اوپر لیا، ارمغان نے بھی اسی کمفرٹر کا ایک سرا پکڑا اور کھینچ کے اپنے اوپر لے لیا۔ حالانکہ یوں تو کمفرٹر دو لوگوں کا ہی تھا، لیکن بیچ میں کشن کی دیوار تھی، اس لیے دو لوگ اسے بآسانی اتنے فاصلے پہ لیٹ کے نہیں لے سکتے تھے۔ جیسے ارمغان نے اس کمفرٹر کو خود پہ لپیٹا، ہیرا کے اوپر سے وہ اتر چکا تھا اور اسے سردی کچھ زیادہ ہی لگتی تھی۔ اس پہ کمرے میں اے سی بھی آن تھا۔ ارمغان، میرا کمفرٹر واپس کرو۔ تمہارا نام نہیں لکھا ہوا، تم روز کمفرٹر نہیں لیتے ہو۔ ہاں لیکن آج لوں گا، میری مرضی۔ وہ خاصے غصے میں تھا۔ اصل غصہ اس بات پہ تھا کہ ابھی تک وہ معیز کو بھول نہیں پائی، اور نہیں بھول پائی تو کیوں نہیں بھول پائی۔ ہیرا نے کمفرٹر پکڑ کے اپنی جانب کھینچا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گی، اس لیے کمفرٹر کو اچھی طرح خود کے اوپر نیچے لے چکا تھا۔ ارمغان، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں اے سی بند کر دوں گی۔ اگر تم نے اے سی کا ٹیمپریچر ذرا سا بھی کم کیا تو یاد رکھنا، اس وقت میں جتنے غصے میں ہوں نا، سارا غصہ تم پہ نکالوں گا اور میرا جیسے دل چاہے گا ویسے اتاروں گا۔ اس کے خطرناک تیور اور ارادے جان کے اس نے باقی کا کمفرٹر بھی اسی کے اوپر پھینکا۔ لو مرو، یہ بھی تم رکھ لو۔ اس نے باقی کا کمفرٹر بھی خود پہ لپیٹ لیا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ مخالف سمت میں ہی کروٹ لے کے لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند کر چکا تھا، مگر رات کو نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی۔ اپنی کروٹ بدلی تو دیکھا کہ وہ بالکل سمٹی ہوئی لیٹی ہے، اپنے دونوں زانوں پیٹ کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ شاید سردی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے یوں سوتا ہوا دیکھ کے ارمغان کو ترس آیا۔ اپنا کمفرٹر اتار کے اچھی طرح سے اس پہ دے دیا۔ اب وہ سکون میں آ چکی تھی۔ وہ اپنی جگہ پہ لیٹ کے اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیا اسے میں اتنا برا لگتا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں نے اسے تنگ کیا ہے، کیونکہ گھر میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، اور مجھے خاموشی سے خوف آتا تھا، ڈر لگتا تھا۔ ماما کی موت نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا، اور ایک وہی تھی جو اسے بہنانے کے لیے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتی تھی۔ کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں کھلونے چاہیے؟ اپنا گھر یاد آ رہا ہے؟ اپنے کھلونے یاد آ رہے ہیں؟ وہ اس وقت 8 سال کی تھی۔ اپنے کمرے سے اپنی ڈالز، ڈال ہاؤس اور ایسی بہت سی چیزیں اس نے ارمغان کے کمرے میں لا کے رکھ دی۔ دیکھو، رو مت، تم اس کے ساتھ کھیل لو۔ وہ بھلا لڑکیوں کے کھلونوں سے کیوں کھیلنے لگا؟ نہیں، مجھے نہیں کھیلنا، تم باہر جاؤ۔ وہ اس وقت ہر وقت روتا رہتا تھا۔ اپنا گھر یاد آتا تھا، ماں یاد آتی تھی،
باپ نے تو تایا کے گھر چھوڑ کے پلٹ کے پوچھا تک نہیں، اور پھر 1 مہینے بعد جب آئے تو کہنے لگے کہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ 1 مہینے کے بعد اپنے باپ کی شکل دیکھ کے وہ بھاگتا ہوا ان کے ساتھ لپٹ گیا تھا، لیکن انہوں نے ذرا سا ساتھ لگا کے پیچھے ہٹا دیا۔ صفدر صاحب نے اجمل سے کہا بھی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے بچے کی زندگی پہ، اس کی ذہنی حالت پہ اس چیز کا کتنا اثر پڑے گا۔ ٹھیک ہے شادی کر لینا، لیکن کچھ وقت تو گزار لو، کم از کم 1 سال تو گزر سکتا ہے۔ نہیں بھائی، مجھے 1 سال نہیں گزارنا، اور ویسے بھی ارمغان یہاں پہ خوش ہے، اور ڈاکٹر بھی زبیدہ بھابھی سے کہہ چکا ہے کہ وہ آگے اولاد پیدا نہیں کر سکتی، پہلے ہی ڈیلیوری میں ان کی بہت پیچیدگیاں ہو گئی تھیں۔ آپ سمجھیں کہ آپ کو اللہ نے بیٹا دے دیا، اور اسے آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ جتنا پیار اور توجہ آپ دونوں اسے دے سکتے ہیں، میں شاید نہیں دے سکتا، اور نرمین تو بالکل بھی نہیں دے پائے گی، کیونکہ اس نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ میرے بیٹے کو برداشت نہیں کرے گی۔ پہلی بار ارمغان کے دل میں ایک گرہ سی بن گئی تھی کہ اس کے باپ کو صرف اپنی زندگی سے پیار ہے، اس کی فکر نہیں ہے، لیکن صفدر صاحب اور زبیدہ بیگم کی محبت کو دیکھ کر اسے لگا کہ وہ خوش نصیب ہے۔ لیکن گھر میں ہر وقت خاموشی کا راج رہتا تھا۔ ہیرا شروع سے اکلوتی تھی، اور صفدر صاحب کی شادی کے 7 سال کے بعد ہوئی تھی، اس لیے اپنے کھلونوں سے کھیلتے رہنا اس کی عادت تھی۔ زبیدہ بیگم گھر کے کاموں میں الجھی رہتی تھیں، حالانکہ زبیدہ بیگم اس سے پوچھ کے کھانا بناتی تھیں، اسے اہمیت دیتی تھیں۔ بیٹے آج کیا کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ بتاؤ۔ بڑی امی آپ جو بنائیں گی میں کھا لوں گا۔ ارے نہیں، میں وہ بناؤں گی جو تم کھاؤ گے۔ شاباش، مجھے بتاؤ۔ پتہ ہے میں ہیرا کو پاستا بہت پسند ہے، تم کھاؤ گے؟ اور وہ اس بات میں سر ہلا دیتا۔ اتنی خاموشی دیکھ کے اسے لگتا تھا جیسے اس کے اندر یہ ویرانی، یہ خاموشی اسے پاگل کر دے گی۔ اس لیے پہلی بار اس نے ہیرا کو تنگ کیا تھا، اس کے سامنے سے پاستا کی پلیٹ اٹھا کے بھاگ گیا تھا۔ ارمغان وہ میرا پاستا تھا، واپس کرو، امی دیکھے نا اسے۔ وہ اسے منہ چڑھانے لگا۔ اس کی آواز جب پورے بنگلے میں گونجی تو اسے کچھ سکون ملا، بس پھر اسے یہ سب کچھ اچھا لگنے لگا۔ بات بات پہ اسے پریشان کرتا، حالانکہ اس کا خیال بھی بہت رکھتا تھا۔ اسے بخار ہو جاتا تھا تو کچھ کھاتی نہیں تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں یہاں پہ مردار بن کے لیٹ گئی ہو؟ اس وقت وہ 8th کلاس میں تھا اور ہیرا 6th کلاس میں پڑھتی تھی۔ دونوں میں بے تکلفی تھی، کبھی آپ جناب کی تکلفانہ بات نہیں ہوئی تھی۔ امی کو بتاتی ہوں ارمغان مجھے مردار کہہ رہا ہے۔ ہاں تو دوائی کیوں نہیں پی رہی ہو؟ کڑوی ہے، اس نے منہ بنایا۔ اچھا دیکھو، تم دوا پی لو پھر میں تمہیں چاکلیٹ دوں گا۔ اپنی جیب میں سے اس نے چاکلیٹ نکالی۔ ہیرا کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے اسے کڑوے کسیلے شربت بھی پلائے اور پھر چاکلیٹ بھی دی۔ تھینک یو۔ زبیدہ بیگم منتیں کرتے کرتے تھک گئی تھیں، مجال ہے کہ وہ دوا کھانے کے لیے حامی بھرتی۔ بے شک اسے وہ اپنا کام کہتا تھا، لیکن اس کے کئی کام اس کے کہے بنا کر دیتا تھا۔ یہ لو پکڑو۔ اس نے کئی پیپر ہیرا کے کمرے میں لا کے اس کی رائٹنگ ٹیبل پہ پھینکے جب اس کے 9th کلاس کے بورڈ کے پیپرز کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ گیس پیپرز ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے 90% اسی میں سے آئے گا۔ یہ سن کے وہ خوش ہو گئی۔ سچ بول رہے ہو نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ گیس پیپر کھول کے دیکھنے لگی۔ ہاں بھائی، اندر سے نکلوا کے لایا ہوں تمہارے لیے۔ پتہ ہے پورے 2 مہینے کی پاکٹ منی لگ گئی ہے میری، لیکن دیکھو کسی اور لڑکی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف تمہارے لیے ہے تاکہ تم ٹاپ کرو۔ ہاں میں نہیں بتاؤں گی۔ وہ خوش ہو گئی تھی، اور ایسے ہی ہوا تھا کہ اس کے پیپر 70 سے 80% وہی تھے جو گیس پیپر ارمغان نے اسے لا کے دیے تھے۔ ہاں لیکن کبھی اس نے جتایا نہیں تھا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے، وہ ایسا ہی تھا۔ البتہ ہیرا کی عادت مختلف تھی۔ جب لڑائی کرتی تھی تو اسے ایک ایک بات یاد دلاتی تھی کہ میں نے فلاں وقت میں یہ کام کیا تھا، چائے بنا کے دی تھی، کپڑے پریس کر کے دیے تھے۔ ہاں تو یہ تمہارا کام ہے، سب کرتی ہیں، بڑی امی بھی تو کرتی ہیں۔ وہ تو بڑے ابا کو نہیں جتاتی کہ میں پورا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہوں۔ ایک تم ہو چڑیل ہمارے گھر میں آ گئی ہو۔ اس کے بعد کہتا بڑی امی یہ دیکھیں ہیرا کیا کر رہی ہے میرے سر کا حال۔ یہ سنتے ہی وہ اس کے بال چھوڑ دیتی تو وہ ہنستا ہوا وہاں سے اٹھ کے بھاگ جاتا، چڑیل 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 کہتے ہوئے اس کے کمرے کا دروازہ بند کر دیتا۔ امی میں اسے چھوڑوں گی نہیں، مجھے چڑیل کہہ رہا ہے۔ اور پھر وہ 1 گھنٹہ اس کے پیچھے بھاگتی رہتی،
اور وہ آگے آگے بھاگ کے اسے اپنے پیچھے بھگاتا رہتا۔ ارے بس کر دو تم دونوں، پورا گھر تم لوگوں نے سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ زبیدہ بیگم دونوں کو ادھم مچاتے دیکھ کے دونوں کو ہی ڈانٹ دیتی۔ ارمغان نے تو کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ اس کی شادی معیز سے ٹوٹ جائے۔ یہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ وہ کیسا نوجوان تھا۔ ہر شخص کی زبان پہ تھا کہ شکر کریں کہ آپ کی بیٹی بچ گئی، ورنہ بعد میں تو پتہ نہیں یہ لوگ کیا کرتے۔ اور وہ آج بھی اس کے دل میں تھا۔ آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تھی اور وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ تبھی نظر اس کے بالوں کی لٹوں پہ پڑی تو اس کے چہرے پہ وہ اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ بار بار انہیں ہاتھ سے پیچھے کرتی، گہری نیند میں تھی، بار بار اپنے بالوں کے چہرے پہ آنے سے جھنجھلا رہی تھی۔ جب بڑے آرام سے ارمغان نے اس کی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے اٹھایا اور پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، کاش کہ کبھی تمہاری آنکھوں میں میرے خواب بھی سج جائیں۔ گہری سانس لے کے وہ کروٹ بدل چکا تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنا ارمغان، جب تک تم فاصلہ کم نہیں کرو گے، ہیرا معیز کو دل سے نکال نہیں پائے گی، کیونکہ اس نے سب سے پہلے اسی کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوں گے۔ تم اس انتظار میں وقت ضائع کر رہے ہو کہ وہ کب پہل کرے، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب تک تم اسے اپنی محبت نہیں دو گے، تم کبھی بھی اس کے دل میں اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم شروعات کر دو۔ کچھ دن کے بعد ارمغان نے ایک شاپنگ بیگ اچھال کے ہیرا کی گود میں پھینکا تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی اپنے ناخن گول کر رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ خود کھول کے دیکھ لو کیا ہے۔ وہ رملہ بھابی کا فون آیا تھا، یہ انہوں نے بھجوائی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ ہیرا سے کہنا یہ پہن کے میرے گھر آئے۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، میرے لیے بھیجا ہے۔ جیسے اس نے شاپنگ بیگ کھولا تو ساڑی تھی، بلیک کلر کی سلک کی ساڑی۔ پھر اس نے گھڑی پہ نظر دوڑائی، رات کے 11 بجے۔ ارمغان یہ کون سا ٹائم ہے کسی کے گھر جانے کا؟ تیار ہوتے تو مجھے 12 بج جائیں گے۔ ہاں تو مجھے کیا کہہ رہی ہو؟ رملہ بھابی سے بات کر لو۔ کیسر کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا۔ جب ہیرا نے رملہ کو کال کی تو وہ کہنے لگی ہاں ہاں ہم لوگ آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہیرا تو پریشان سی ہو گئی۔ پھر جب اس نے بلاؤز دیکھا تو خاصا چھوٹا تھا۔ ارمغان بالکل بے نیاز تھا، الماری میں اپنے کپڑے دیکھ رہا تھا۔ ارمغان، اس کا وہ تو بہت چھوٹا ہے، وہ بے ساختہ بولی۔ کیا وہ؟ جان بوجھ کے اس نے اپنا ایک پینٹ شرٹ نکال کے بیڈ پہ پھینکی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ ارے یہ وہ کیا کر رہی ہو؟ نام نہیں آتا تمہیں؟ کیا چھوٹا ہے؟ وہ ساڑی کا بلاؤز، اگلا لفظ ارمغان نے پورا کیا۔ ہاں، یہ کہتے ہوئے وہ نظریں چرا گئی۔ تو مجھے کیا پتا، انہوں نے جو بھیجا میں لے کے آ گیا۔ نہیں پہننا تو منع کر دو انہیں، اس نے کندھے اچکا کے کہا، جیسے اسے کسی بھی چیز کا پتہ نہیں ہے، حالانکہ وہ خود لایا تھا۔ اچھا تم کمرے سے باہر جاؤ، مجھے کپڑے چینج کرنا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، 15 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی کرنا، مجھے بھی تیار ہونا ہے۔ پتہ نہیں رات کو 12 بجے اس نے ہمیں بلا کے کیا کرنا ہے۔ وہ جان بوجھ کے ہیرا پہ یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ بھی مجبوراً جا رہا ہے۔ ہیرا نے وہ ساڑی پہن لی، تیار بھی ہو چکی تھی۔ پھر کمرے کا لاک کھول دیا۔ ارمغان جو باہر لاؤنج میں بیٹھا تھا وہ کمرے میں آ گیا۔ ہیرا کا ارادہ تھا کہ وہ کمرے سے باہر نکل جائے تاکہ ارمغان آرام سے تیار ہو جائے، لیکن اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا اور لاک بھی کر دیا۔ اسے سر سے پیر تک دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بلیک ساڑی میں آفت لگ رہی ہو قسم سے۔ ارمغان نے اپنی ایک آنکھ ونک کر کے کہا۔ آج ہیرا کو بلیک سلک کی ساڑی میں دیکھ کے ارمغان اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، اور وہ غصے سے بولی، اگر تم مجھے یوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھو گے تو میں… ہیرا غصے سے تل ملا کے بولی، تو کیا کرو گی؟ یہ کہتے ہوئے ارمغان اس کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ میں ساڑی اتار دوں گی، جلد بازی میں ہیرا کے منہ سے پھسلا۔ ارمغان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سچی؟ یہی تو میں چاہتا ہوں، جلدی سے اتار پھینکو اس ساڑی کو تاکہ میرے لیے بھی وہ سب کرنا آسان ہو جائے جو میں کب سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم پاس آنے ہی نہیں دیتی ہو۔ ارمغان اب اسے دیوار سے لگا چکا تھا۔ میرا مطلب تھا میں ساڑی چینج کر لوں گی، مجھے یوں مت دیکھا کرو۔ ارمغان کا چہرہ بالکل ہیرا کے چہرے کے قریب تھا اور ہیرا کی جان نکل رہی تھی۔ یوں نہ دیکھوں؟
کیا مطلب؟ حالانکہ وہ سمجھ گیا تھا مگر اسے تنگ کر رہا تھا. میرا مطلب ہے یوں جیسے تم ابھی دیکھ رہے ہو، ٹیڑھی آنکھ سے. ہیرا کے منہ سے ہر بات الٹی نکل رہی تھی کیونکہ ارمغان کی گرم سانسیں اب اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں. اچھا تو پھر یہ بھی بتا دو کہ تمہیں کیسی نظروں سے دیکھا کروں. وہ اپنے دونوں ہاتھ ہیرا کی کمر پہ رکھ چکا تھا اور ایک دم ہی ہیرا کے ساڑی کے بلاؤز کا ہک کھلا. ارمغان، وہ تڑپ کے بولی، مگر اگلے ہی لمحے ساڑی کا بلاؤز. ارمغان، ہیرا نے اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا تھا. ارمغان اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا، اپنے ساتھ لگا چکا تھا. دل میں ایک ادھم سی مچی تھی. اب ٹھیک جگہ پہ آئی ہو تم، یہ ہے تمہارا اصل مقام. میرا دل، اتنے قریب رہا کرو مجھ سے، پتہ تو چلے کہ میری زندگی میں کوئی آ چکی ہے. ارمغان کا لہجہ مخمور ہوا تھا. چھوڑو چھوڑو مجھے، جھوٹے دغا باز، تم نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا. ہاں کہا تھا جھوٹ، تم قابو جو نہیں آ رہی تھی. تمہیں صحیح جگہ پہ بھی تو لانا تھا نا. اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ کے دھیرے سے بولا، پھر اسے باہوں میں بھر چکا تھا. ہیرا نے اس کی شرٹ زور سے پکڑی. ارمغان، میں گر جاؤں گی، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بہت بولتی ہو ہیرا، نہیں گراتا تمہیں. وہ اسے لے کے بیڈ پہ آ گیا تھا، اسے بیڈ پہ لٹا دیا، اپنی شرٹ بھی اتار چکا تھا. یہ دیکھ کے ہیرا کا رنگ اڑا تھا. دل کی حالت عجیب سی ہوئی تھی، پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑا تھا. ارمغان اس کے برابر میں لیٹ چکا تھا مگر وہ ارمغان کو دیکھ کے ہی بہت زور سے آنکھیں میچ چکی تھی. جیسے جیسے وہ اس کے قریب ہو رہا تھا وہ پوری کی پوری کپ کپانے لگی تھی. جیسے ہی ارمغان نے اس کی ساڑی کا پلو پیچھے کیا اسے عجیب سے جھٹکے سے لگنے لگے. چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا، ہونٹ ہلکے ہلکے نیلے سے ہونے لگے. شاید وہ بے حد ڈپریشن میں چلی گئی تھی. ارمغان فوراً سے گھبرا کے پیچھے ہٹا، اس کے اوپر کمفرٹر دے دیا. ہیرا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ ابھی بھی جھٹکے کھا رہی تھی. ارمغان کے تو ہوش ہوا ہوئے. ہیرا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے بری طرح سے اسے جھنجھوڑ دیا. تبھی ہیرا اپنے ٹرانس سے باہر نکلی. سائڈ ٹیبل پہ رکھے جگ سے ارمغان نے گلاس میں پانی ڈال کے ہیرا کے لبوں سے لگایا. بامشکل اس نے بس 3-4 گھونٹ لیے. آنسو آنکھوں سے بہنے لگے. کیا ہوا تھا تمہیں؟ وہ خود پریشان ہو کے رہ گیا تھا. اس کی ایسی حالت کی تو اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی. ہیرا اب اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کے رونے لگی. ارمغان بوکھلا کے رہ گیا تھا. یار کیا ہوا ہے تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، وہ سسکیاں بھرتے ہوئے روتے ہوئے کہنے لگی. ارمغان نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے پیچھے کیے، اس کے آنسو صاف کرنے لگا. اچھا ٹھیک ہے، اوکے، میں تمہارے پاس نہیں آتا، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ اتنا زیادہ ٹینس کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے کہا نا ارمغان، مجھے نہیں پتا، میں نے کبھی تمہیں اس انداز سے نہیں سوچا. میرا دماغ اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا. پتہ نہیں بابا نے یہ فیصلہ کیوں کیا. وہ کسی اور سے میری شادی کروا دیتے، تمہارے علاوہ کوئی بھی. مجھ سے یہ سب نہیں ہو رہا. وہ واقعی بے بس سی لگ رہی تھی. اچھا کوئی بات نہیں، ایسے ہو جاتا ہے. وہ اس کا سر سہلا رہا تھا، بڑے پیار سے بات کر رہا تھا. پھر اپنی شرٹ پہن کے بٹن بند کر لیے، اسے پھر سے پانی پلایا، اس کے آنسو صاف کیے. اس بار ہیرا نے اس کا ہاتھ پیچھے نہیں جھٹکا تھا. اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ واقعی اپنی حالت سے بے بس ہے. تم چاہو تو چینج کر لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے؟ بڑی محبت سے اور لگاوٹ سے اور پیار سے وہ اس سے کہہ رہا تھا. اس کا یہ انداز ہیرا کے لیے بالکل مختلف تھا. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی ارمغان ہے جو ہر وقت اسے تنگ کرتا رہتا تھا، اس کی شکایتیں لگاتا رہتا تھا، اسے پریشان کرتا رہتا تھا. وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کے الماری سے اپنے کپڑے نکال کے واش روم میں جا چکی تھی. ارمغان نے گہری سانس لی. اس بار کشن بیچ میں خود رکھے تاکہ وہ پریشان نہ ہو. شاید اسے وقت چاہیے تھا کیونکہ ابھی تک وہ اس چیز کو سوچ ہی نہیں رہی تھی. لیکن جو کچھ آج ہوا تھا یقیناً وہ اب اس نہج پہ بھی سوچنے کی کوشش کرے گی. آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی. جب وہ باہر آئی تو ابھی بھی آنکھوں سے آنسو رگڑ کے صاف کر رہی تھی. بیڈ پہ بیٹھ کے اپنی انگلیاں مڑوڑنے لگی. میں نے کہا نا تم سے کچھ نہیں کہوں گا، آرام سے لیٹ جاؤ، کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟
میں کوئی جن بھوت تو نہیں ہوں نا، اتنا زیادہ پریشان مت ہوا کرو، چلو لیٹو شاباش۔ آج تو وہ اسے حیران کر رہا تھا۔ تکیہ اس کا خود درست کیا، وہ لیٹ کے کروٹ بدل کے آنکھیں بند کر چکی تھی، لیکن ارمغان اس کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ جس طرح سے اسے آج جھٹکے لگ رہے تھے وہ بری طرح سے گھبرا گیا تھا، سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کچھ دن تو ارمغان نے اس کے قریب بھی جانے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ ہیرا کا رویہ ارمغان کو بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح اس سے لڑ جھگڑ نہیں رہی تھی۔ جو کام وہ کہتا چپ چاپ خاموشی سے کر دیتی تھی۔ جب وہ کمرے میں ہوتا تو فوراً سے کمرے سے نکلنے کے بہانے بناتی۔ وہ آفس جانے کے لیے جب نیچے اترا تو صفدر صاحب اور زبیدہ بیگم ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ بھی پراٹھے اور آملیٹ بنا کے ٹیبل پہ رکھ چکی تھی۔ ارمغان اس کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وہ چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ چھوڑو اسے، پہلے ناشتہ کرو میرے ساتھ، اپنی صحت کا تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ یہ سن کے وہ حیران حیران نظروں سے ارمغان کو دیکھ رہی تھی۔ اول تو وہ اس طرح سے بات نہیں کرتا تھا جیسے وہ کر رہا تھا، اور پھر اس کے والدین کے سامنے یوں بات کرنا۔ ہیرا تذبذب میں مبتلا ہوئی۔ میں پراٹھا نہیں کھاتی۔ ہاں تو تمہیں پراٹھا کاٹے گا تھوڑی، چلو کھاؤ۔ ایک نوالہ بنا کے ارمغان نے اس کی طرف بڑھایا۔ زبیدہ بیگم مسکرا کے نظریں جھکا کے چائے پینے لگی۔ البتہ صفدر صاحب ارمغان سے یہ کہہ کے چلے گئے کہ میں آفس جا رہا ہوں، کوشش کرنا میٹنگ سے پہلے پہنچ جانا۔ ہیرا نے جلدی سے نوالہ اس کے ہاتھ سے پکڑا اور منہ میں ڈال لیا۔ اس کے کپ میں چائے ارمغان نے خود ڈال کے دی اور اس کے سامنے رکھی۔ یہ مجھ پہ اتنی عنایات کیوں کر رہا ہے؟ اندر ہی اندر ہیرا پریشان سی ہوئی تھی۔ ارمغان آفس جانے سے پہلے لاؤنج کے دروازے پہ جا کے رک گیا۔ جان بوجھ کے گاڑی کی چابی اس نے ڈائننگ ٹیبل پہ ہی رہنے دی تھی۔ ہیرا، وہ گاڑی کی چابی ڈائننگ ٹیبل پہ ہوگی، مجھے پکڑانا ذرا۔ وہ جو چائے کا گھونٹ بھر رہی تھی جلدی سے چابی اٹھا لی اور لاؤنج کے مین دروازے پہ آ گئی۔ وہ کچھ گلی نما تھا۔ اطراف میں ڈرائنگ روم تھا، دوسری طرف گیسٹ روم تھا، اور اس وقت راہداری میں کوئی بھی نہیں تھا۔ لاؤنج میں جہاں ڈائننگ ٹیبل تھا وہاں بیٹھا شخص مین دروازے کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہیرا نے جلدی سے چابی اس کی طرف بڑھائی اور اس نے ہیرا کو سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کے ہاتھ سے چابی پکڑ کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ آنن فانن اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا، اس کی رخسار پہ اپنے لب رکھے۔ گڈ بائے سویٹ ہارٹ۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ اسے فوراً سے چھوڑ کے مسکراتا ہوا لاؤنج کا دروازہ کھول کے باہر چلا گیا۔ خان چاچا دروازہ کھولیں۔ ہیرا اپنا رخسار مسلنے لگی۔ بدتمیز کہیں کا۔ کئی گھنٹے وہ ارمغان کے اس اچانک کیے جانے والے حملے کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ کبھی برا لگتا، کبھی اتنا برا بھی نہیں لگتا۔ شام کو جب وہ آفس سے واپس آیا، ہیرا اس وقت کچن میں تھی۔ زبیدہ بیگم بھی کچن میں کھڑی سلاد کاٹ رہی تھی۔ وہ پلاؤ کو دم دے رہی تھی۔ ہیلو ایوری بڈی، کیا ہو رہا ہے؟ بڑی امی آج کیا پکایا ہے؟ پتہ نہیں، اپنی بیگم سے پوچھ لو کیا پکایا ہے اس نے۔ میں تو بس خالی سلاد کاٹ رہی ہوں، کیونکہ میرا میاں تو آج کل پرہیزی کھانے کا مجھے بول کے گیا ہے، زبیدہ بیگم نے مسکرا کے کہا۔ ہیرا نے پلاؤ کو دم دیا ہی تھا۔ زبیدہ بیگم کا رخ دوسری جانب تھا۔ وہ جلدی سے اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی پلٹی تو وہ اس کے بالکل قریب تھا۔ پہلی نظر اس نے زبیدہ بیگم پہ ڈالی، جن کا رخ شیلف کی طرف تھا اور وہ سلاد کاٹ رہی تھی، اور پھر جلدی سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے پیچھے ہٹ گیا۔ ارمغان! وہ بھی سختی سے چلائی۔ زبیدہ بیگم نے پلٹ کے دیکھا، تب تک وہ پلاؤ کا ڈھکن اٹھا کے دیکھنے لگا تھا، ساتھ ساتھ ہیرا کو گھور بھی رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہیرا؟ چلائی کیوں تھی؟ اب وہ بھی تذبذب کا شکار ہوئی کہ کیا بتائے۔ کچھ نہیں، میں تو بس یہ دم کھول کے دیکھ رہا تھا، یہ شاید اسی لیے چلائی ہے، بہانہ ارمغان نے بنایا۔ واو پلاؤ، بس میں 10 منٹ میں فریش ہو کے آتا ہوں، یہ کہہ کے وہ کچن سے باہر نکل گیا۔ ہیرا جلدی سے فریج میں سے دہی نکال کے چٹنی بنانے لگی۔ کھانے کے دوران بھی کبھی وہ ہیرا کے پیر پہ اپنا پیر رکھ دیتا، کبھی اس کی کرسی پہ دھرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیتا۔ کھانا وہ ٹھیک سے کھا نہیں پا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ارمغان کمرے میں جا چکا تھا۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے گزر گئے، لیکن وہ ابھی تک نیچے تھی۔ تنگ آ کے جب وہ نیچے آیا تو ابھی بھی کچن میں سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔
ہیرا، اسے پکارتا ہوا وہ اندر آیا تو جلدی سے سنک کا نل کھول کے برتن دھونے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ 2.5 گھنٹے میں تم سے برتن نہیں دھلے؟ ہاں وہ میں کچن صاف کر رہی تھی۔ یہ تم دن کے وقت بھی کر سکتی ہو۔ ہاں لیکن مجھے ابھی کرنا ہے۔ بار بار اپنے ماتھے پہ آنے والا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے کرو صاف۔ ارمغان نے چائے کی کیتلی پکڑی، اسٹو پہ رکھ کے چائے بنانے لگا۔ تم پیو گی؟ ہیرا نے نفی میں سر ہلایا۔ چائے بنا کے وہ کچن کے ہی گول میز پہ بیٹھ کے اسے دیکھنے لگا۔